اصحابی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سورہ یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی آگے چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے جب نکال لیا گیا تو اس وقت اس موقع پر فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری نہیں کہتا ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہمیشہ برائیوں کا ہی حکم دیتا رہتا ہے، برائی کا حکم دیتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں وہ جس پر میرا رب رحم فرمائے وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی انسان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، برائیوں کا حکم دینے والا وہ نفس۔ تو اس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے آپ کو کوئی زیادہ پاک باز بھی نہیں کہتا ہوں، یا عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ میرا نفس بھی مجھے برائی کا حکم دے سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہی قول جو وہ عورت تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے یہ کہا ہو۔ وقال الملک ائتونی بہ، پھر بادشاہ نے بعد میں کہا کہ اب اس کو لے آؤ جیل سے، استخلص لنفسی، میں اس کا اپنے خاص آدمی اس کو بناؤں گا۔ تو وہاں جب وہ آئے تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے وہاں اچھا مکان دے دیا، بہترین رہنے کی جگہ دے دی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے زمین کے جو خزانے ہیں ان پر مجھے مقرر کر دو، یعنی جو معاشیات ہے، جو معاش ہوتا ہے، جو انتظام سنبھالنا ہے، اکانومی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا انتظام میرے ہاتھ میں دے دو، میں لوگوں کو سنبھالوں گا کہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے پیسوں کو، کیونکہ میں بہترین حفاظت کرنے والا اور علم والا بھی ہوں، چونکہ اس وقت اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی علم والا تھا بھی نہیں، کیونکہ نبی تھے۔ بعد میں ہوا بھی یہی، ان کے تمام انتظامات ان کے ہاتھ میں دے دیے، معاشیات کے، روپے پیسوں کے۔ پھر ہوا زمانہ گزرتا گیا، جب قحط سالی آئے تو ان کے بھائی ان کے پاس آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں اناج کے لیے آئے، چونکہ وہیں مصر میں ہی اناج رہتا تھا۔ تو حضرت یوسف نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہیں پہچان پائے۔ حضرت نے یوسف علیہ السلام نے ان کو دے دیا، 10 بھائی تھے، ویسے 11 بھائی تھے، ایک کو لائے نہیں تھے، جو حضرت یوسف کے خاص بھائی تھے، جو ماں کے ساتھ کے جو بھائی تھے۔ یہ جو 10 بھائی تھے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں والے بھائی نہیں، ماں کے ساتھ کے بھائی نہیں تھے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی بیویاں تھیں تو الگ الگ بیویوں سے تھے وہ، ان کو لائے نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ 11 لوگوں کے لے گئے غلہ۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب واپس آؤ تو اب ان کو بھی واپس لانا ہے، جب دوبارہ سے تمہارے لیے ضرورت ہو تو دوبارہ سے ان کو بھی لانا ہے، اور ان کے جو ساز و سامان جس کے بدلے میں وہ غلہ لے گئے تھے تو وہ سامان بھی ان کے واپس کر دیا، انہوں نے چھپا کے رکھ دیا۔ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ لوگ گئے اور کہا کہ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دو، نہیں تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو ان کو منع کیا، لیکن بعد میں ان کو اجازت بھی دے دی، جب زیادہ ہی، کیونکہ رزق کی تو ضرورت تھی ان کو غلے وغیرہ کی۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ جب جاؤ تو تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ ایک تدبیر بتائی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ویسے ایک تدبیر تھی، باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، جو مصیبت آتی ہے تو انسان کو۔ پھر وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو جو خاص بھائی تھے، بنیامین ان کا نام آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں، تو ان سے انہوں نے کہہ دیا یوسف نے کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ تو نہیں پہچان رہے تھے، لیکن میں تمہارا بھائی ہوں اور میں تمہیں کسی بھی طرح سے اپنے پاس رکھنا چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ غلہ ان کے ساتھ میں دیا تو ایک پیالہ ان کے ہاتھ میں ان کے گلوں میں رکھوا دیا۔ جب وہ چلنے لگے اس کو گلے کو لے کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے لوگ تھے، پولیس وغیرہ جس کو کہہ سکتے ہیں، جو بادشاہ کے جو اس طرح کے خادم ہوا کرتے، تو وہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک پیالہ چوری ہو چکا ہے اور تم میں سے کسی نے چوری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر جس کے مال میں وہ مل جائے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وہی سزا جس کے مال میں ملے گا اس کو تم رکھ لینا، یعنی اس کو غلام بنا کے رکھ سکتے ہو۔ پھر سب کے گلوں کو چیک کیا گیا تو وہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تھی۔ اللہ نے کہا کذالک کدنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر ہم نے مقرر کر دی تھی، یعنی اس کو کوئی الزام نہ لگائے کہ حضرت یوسف نے اس طرح سے کیوں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اس طرح سے کرنے کی، کیونکہ نبی تھے، ان کی طرف وحی آ گئی تھی۔ اللہ نے کہا نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بڑھا دیتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ ہے۔
بہرحال ان کو رکھ لیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس میں. انہوں نے منت سماج بھی کی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو ان کو اور ہم میں سے کسی کو رکھ لو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں مانے. پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس دوبارہ گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہی بات کہی کہ تم نے پہلے یوسف کے ساتھ میں بھی اس طرح معاملہ کر چکے ہو تم لوگ، کہ یوسف کو بھی تم پہلے اس طرح سے قتل کر چکے ہو، یا تم نے اپنے جو بھی نفس میں تم لوگوں نے بنا لیا تھا اس طرح کے معاملہ کر چکے ہو. بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ تم حضرت یوسف کو بھی ڈھونڈو اور ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی لانا ہے اپنے ساتھ میں. تو وہ تو یقین نہیں آتا تھا ان لوگوں کو، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا ضرور معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا ہے. ان کو طرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی ان کو، لیکن کہاں تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا. بعد میں وہ سب گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، دوبارہ سے وہی کہا کہ ہمارے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہے اور ہمیں رزق کی ضرورت ہے، غلے کی ضرورت ہے. پھر اس وقت موقع پر حضرت یوسف نے ان کے لیے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور تم لوگوں نے جو میرے ساتھ معاملہ کیا تھا میں وہی ہوں. تو وہ پہچان گئے، جب غور سے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا. حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ پھر معافی مانگنے بھی لگ گئے. تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی چیز نہیں ہے، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، یعنی آج تمہیں چھوڑتا ہوں میں کوئی ملامت بھی تم پر نہیں کروں گا. یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھو کتنا اعلیٰ اخلاق تھا. بہرحال انہوں نے بدلہ بھی نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے. اور پھر اپنا ایک قمیض تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور کہا چونکہ حضرت یعقوب جو تھے ان کی آنکھیں تھوڑی کمزور ہو گئی تھی، سفید ہو گئی تھی، روشنی تھوڑی کم ہو گئی تھی ان کی. تو حضرت یوسف نے ایک قمیض دی، کہا کہ یہ قمیض لے جاؤ اور ان کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو لوٹا دے گا، دوبارہ دیکھنے لگ جائیں گے وہ. جیسے وہ قمیض کو لے کر چلنے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشبو بھی آ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یہ سٹیا گیا ہے، اس طرح کی بات نہ کہو تو. بہرحال انہوں نے کہا کہ تم کی تو یہ حالت ہو چکی ہے، یوسف کے عشق میں تم کیا ہے بہت بری طرح سے مبتلا ہو چکے ہو. پھر جب وہ قمیض آئی تو ان کی آنکھیں لوٹ گئی اور تمام خاندان حضرت یوسف علیہ السلام کا مصر کے اندر آ گیا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے جتنے بھائی تھے سب آئے، اور آپ کی جو والدہ تھی، یعنی سگی والدہ نہیں تھی، دوسری آپ کی والدہ کا پہلے انتقال ہو گیا تھا، دوسری جو والدہ تھی وہ بھی آئی. اور یہ 12 لوگ ٹوٹل ہو گئے تھے، 11 بھائی 13 ہو گئے تھے، اور ماں باپ. ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کر لیا، اور وہ خواب جو دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم اور آپ کو لیے عبرت بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ انسان اپنے بھائیوں کا بھی دشمن ہو سکتا ہے، شیطان یہ چیز ڈال سکتا ہے، حسد اس کو کہتے ہیں، کہ کسی کے مرتبے کو دیکھ کر اپنے دل میں کوئی جلن پیدا کرنا، اس کو حسد کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے انہوں نے توبہ کر لی تھی، تو ان کو ہم برا بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال اس قصے میں جو بھی قصہ اللہ بیان کرتا ہے یہ ہم اور آپ کے لیے عبرت کے لیے بیان کرتا ہے، تو ہم اس کو سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا. ان کو کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے اللہ نے نکلوایا، پھر مصر میں بیچا گیا، اور پھر غلام کی طرح ایک بیچا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ جو اللہ کے دین کے خاطر جو اپنے زندگی کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح کا مقام دیتا ہے. اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ختم ہوتا ہے، اور پھر سورہ رعد شروع ہو جاتی ہے. سورہ رعد یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کو مدنی بھی کہا گیا، لیکن یہ صحیح ہے کہ مکی صورت ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو بیان کیا گیا ہے، آلاء اللہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے دیکھو بلند کر رکھا ہے. اور ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا. سورج کو مسخر کر دیا، چاند کو مسخر کر دیا، سب اپنے وقت کے لیے ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں. یہ اللہ پورے تدبیر فرماتا ہے، اس معاملے میں ہر چیز میں تدبیر فرما رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی دوبارہ سے وہی چیزیں بیان فرمائیں کہ دیکھو کھیتیوں کو، پھلوں کو دیکھو، کھجوروں کے پیڑوں کو دیکھو کہ طرح طرح کے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک جگہ یہ کھجور ہوتے ہیں، ایک ہی پانی ان کو لگتا ہے، لیکن ذائقے میں وہ کیا ہے بدل جاتے ہیں، ان کا ذائقہ بدل جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. مسلمان کو، ہم اور آپ کو سب کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے نا اس میں غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرے. یہ غور و فکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو کامل کرتا ہے. پھر اللہ نے آخرت کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ کیا تعجب کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی چیز ایک بار پیدا کرنے، ایک بار بنانی مشکل ہوتی ہے، دوبارہ بنانا تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ختم کر کے دوبارہ بھی کیا ہے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، اس کو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی
کہ اللہ تعالیٰ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ اس قوم کے لیے ڈرانے والے ہیں، یعنی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا تھا، ہدایت کرنے والا بھیجا تھا، اللہ کے راستے کو بتلانے والا بھیجا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ جو بھی چیز ہے مذکر و مؤنث، یعنی مؤنث یعنی جو عورت ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ آتا ہے یا پیٹ کم سکڑتا ہے بڑھتا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، اور کبیر و متعال ہے، بہت بلند ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، ان لوگوں کے لیے یعنی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے حضرت یعنی تمام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، صرف یہی فرشتے نہیں جو نیکی بدی لکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی انسانوں کے لیے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ انسان خود اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتا ہے، یعنی انسان جب تک خود فکر نہیں کرتا ہے نا کسی چیز کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو نہیں بدلتا ہے۔ پہلے انسان کو خود کو کوشش کرنی پڑتی ہے صحیح راستے کو حاصل کرنے کی، یا جس چیز کی بھی انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ تبھی اس کو وہ راستہ دیتا ہے، تبھی وہ چیز اس کو مقام دیتا ہے، کوشش ہی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بغیر بات تمہیں نہیں دے گا، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا۔ اسی طرح جو بیان فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، رات یعنی جو بجلی میں جو کڑک آتی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، تم کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرو گے، جس کو بھی پکارو گے دعا کے لیے، یعنی دعا کرو گے تو تمہاری دعا کو وہ سنیں گے نہیں، وہ سنیں گے نہیں تو تم کو کچھ عطا بھی نہیں کر پائیں گے وہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں ان کے لیے بہترین مقام ہے، حسنہ ہے، اور جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں اللہ نے بیان فرمایا آخرت میں زمین بھر بھی اگر ان کے پاس سونا ہوگا نا، زمین کے برابر بھی، اور وہ اس کو فدیہ دینا چاہیں گے تو تب بھی چھٹکارا نہیں ہوگا، وہ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَمَن يَعْلَمْ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، تو کیا وہ انما جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اور اس کو صحیح مانتا ہے اور وہ جو اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والا اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں قرآن سے مگر عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں قرآن سے۔ عقل والوں کے کون ہیں اللہ کے نزدیک؟ عقل والے کون ہیں؟ سنیے، اللہ فرماتا یوفون الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے انسان کو اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، نماز روزہ ہر چیز کی پابندی کرتے ہیں اور عہدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ اسی طرح رشتوں کو وہ توڑتے نہیں ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بھی وہ ڈرتے ہیں۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر اختیار کرتے ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں اور ہر طرح سے علانیہ پوشیدہ طور پر بھی، اور وَيَدْرَؤْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کو وہ اچھائی سے بدلتے ہیں، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے وہ دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہ ہے ان کو اللہ عقل والا کہہ رہا ہے، ہم اور آپ سوچیں کہ ہم ان میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو اس کے بارے میں اللہ نے وعدہ کر لیا کہ یہ جنت کے مستحق ہوں گے، وہ جو اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ کہہ رہا اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، یعنی لوگوں کے مقابلے میں، ویسے تو جتنا رزق اللہ نے مقرر کر دیا اس کو مل نہیں ہے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا آگے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایک دو آیتوں کے بعد کہ وہ لوگ، پہلے یہ ہے قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، تم فرما دو کہ بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے گمراہی کو مقرر کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے من انابا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے ہدایت کو، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اللہ جن کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے جو جن کے دل اطمینان پاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یعنی دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، کیونکہ دل، یہ روح کا جو تعلق ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ہے، یہ ہم اور آپ کا جسم کا جو تعلق ہے تو یہ زمین سے ہے، یہ زمین کی چیزوں سے یہ خوش ہوتا ہے، لیکن روح اللہ کے ذکر سے خوش ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم عذاب، کفار کا تعلق ذکر کرتے ہوئے لہم عذاب فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرۃ اشق، یعنی جو شرک وغیرہ مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، لیکن جو متقی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے، یعنی تقدیر کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے ویسے تو تقدیر مقرر کر رکھی ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں وہ کسی کی تقدیر کو مٹا بھی سکتا ہے، یا قرآن کی آیتیں ہیں کہ کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے دیے ان کو اللہ تعالیٰ ختم بھی کر سکتا تھا جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا۔ بہرحال پھر سورہ ابراہیم شروع ہو جاتی ہے، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی آئے گا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، لیکن ایک اہم بات اس میں بیان فرمائی کہ اللہ نے جس رسولوں کو بھیجا ہے ان کی قوم کے لیے بھیجا، ان کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا تھا، لیبین لہم، تاکہ ان کے لیے وہ وضاحت کر دے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ بہت سارے اس طرح کے معاملات آئے تھے جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ انہوں نے بھی کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے، اور وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اللہ کے دن کیا ہے؟ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں پر انعام فرمایا اور کسی قوم کو اس کے گناہوں کے سبب ختم کر دیا تو وہ اللہ کے دن ہیں، ان چیزوں کو یاد کرو، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس کے بعد ایک عام قانون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب بھی رسول ان کی طرف جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح کے ہی انسان ہے، یہ کیا ہمیں ہدایت دیں گے؟ اور پھر رسول ان سے کہتے تھے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسول ان سے کہتے تھے کہ یقیناً ہاں بشر تو ہم تمہاری طرح، یعنی ہم انسان ہیں جس طرح تم لوگ انسان ہو، لیکن اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے اور یعنی ہم پر وحی نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور وہ اپنے من پسند کی جو ہے معجزے کو مانگا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ معجزہ تو جب ہی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جہنمیوں کا ذکر فرمایا چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، یعنی جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو ان کو پینے کے لیے پیپ کا پانی دیا جائے گا، پیپ جس طرح ہوتا ہے اس کو وہ پینا چاہیں گے لیکن وہ اپنے گلے سے بھی نہیں اتار پائیں گے، اتنا وہ زیادہ سخت ہوگا۔ وَيَأْتِي الْمَوْتُ، اور موت یعنی مصیبت ان پہ ہر طرف سے آئے گی، یا موت ان کے پاس آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں، جہنم میں مریں گے نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کافروں کے اعمال کی مثال دی کہ وہ ریت کی طرح ہے یا راکھ کی طرح ہے کہ جب تیز ہوا آتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے راکھ، اسی طرح ان کے اعمال ہے، جتنے بھی نیک عمل کرتے رہتے ہیں آخرت میں یہ اعمال کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، جیسے ہی موت آئی تو ان پر کیا عذاب شروع ہو جائے گا۔ پھر آخرت کے تعلق سے اور بیان فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، اس بات کو بڑے اہم ہے کہ شیطان انسان کو جو بہکا دیتا ہے تو آخرت میں وہ کس طرح کا معاملہ کرے گا۔ شیطان کہے گا آخرت میں جب فیصلہ کر دیا جائے گا بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہی وعدہ سچا ہے، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا تم سے تو اس کے میں نے وعدہ خلاف، یعنی وہ وعدہ سچا نہیں ہے۔ شیطان نے جو انسان کو بہکاتا رہتا ہے، شیطان کہے گا کہ میں نے تم سے لمبی لمبی امیدوں کا وعدہ دلایا تھا، میں تو جھوٹ بولتا تھا تم سے، اور کہا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شیطان یہ کہے گا دیکھو تم بہکے میری وجہ سے، لیکن میں نے تم سے لوگوں سے کوئی زبردستی نہیں کی، تمہارا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ لیا، ہاں یہ ہے کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی تو تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ یعنی آخرت میں دیکھو کس طرح سے کیا چھٹکارا پا رہا ہے شیطان۔ تو شیطان کے فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کوئی ملامت نہ کرو، تم میں نے تو گناہ کی دعوت دی تو تم نے قبول کیوں کی؟ اس طرح سے وہ کہے گا کہ نہ تو تم مجھے بچا سکتے ہو اور نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، آج اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وہی اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا، کہ میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کرے، اللہ کے رزق سے خرچ کرے ہر طرح سے۔ اور اللہ نے بیان فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو نازل کیا، اور فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے کھانے کے لیے، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا کشتیوں کو کہ وہ پانی میں چلتی ہے اللہ کے حکم سے۔ سورج و چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا کہ سورج و چاند اپنے مقررہ وقت میں چل رہے ہیں،
اور رات و دن کو بھی اللہ نے مقرر فرما دیا۔ اور اللہ نے بیان فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جس چیز کو تم نے مانگا اللہ نے وہ چیز عطا کر دی۔ یعنی انسان نے چاہے اپنی زبان سے مانگا ہو یا اس کے بدن کی یا اس کے خواہش جو جس ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم اور آپ کو کیا ہے آکسیجن کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا انتظام کر دیا۔ جس چیز کی ضرورت ہے رزق کی تو رزق کا انتظام کر دیا۔ یعنی جو انسان خواہش کرتا ہے جو مانگتا ہے جس کی چیز کی ضرورت ہے اللہ کہہ رہا ہم نے تم سب کی چیزوں کو دے دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم گن نہیں پاؤ گے اگر گننے لگ جاؤ تو، کیونکہ اور جب کیا ان الانسان لظلوم کفار، لیکن بے شک انسان یقیناً ظلم کرنے والا ہے اور ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا ہے۔ پیچھے اسی آیت میں آ گیا کہ جو بھی اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اور فرمایا ولئن کفرتم، وہ جو نعمتوں کی ناشکری کرے گا اللہ نے فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے، پھر اس چیز کو دھیان رکھنا۔ پھر حضرت بس لاسٹ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اس شہر کو اللہ امن والا بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ کو جو بسایا حضرت ابراہیم نے کہا اس کو امن والا بنا دے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد جو میرے بچے ہیں ان کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ اور فرمایا رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک ان میں بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یا بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہو جائیں گے۔ فمن تبعانی فإنه منی، جو بھی میری اطاعت کرے گا تو وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے راستے پر ہوگا۔ میں نے شرک نہیں کیا، میں نے گناہ نہیں کیے، جو میرے راستے پہ چلے گا تو وہ میرے ساتھ ہے۔ ومن عصانی فإنه غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی بھی کرے گا تو پھر تو غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو چاہے تو جو بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا اللہ، اور پھر دعا کی حضرت ابراہیم نے ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب انی اسکنت، میں نے یہاں اپنی ذریت کو بسا دیا ہے، اولاد کو بسا دیا ہے، جس بواد غیر ذی زرع، جس میں کوئی کھیتی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے، ایسی جگہ میں نے اپنے اولاد کو بسا دیا ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس میں۔ اللہ لیقیموا الصلاۃ، میرے رب لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تاکہ وہ نماز قائم کرے اور تاکہ ان کا دل ہو جائے، لوگوں کا دل تہوی الیہم، اس کی طرف متوجہ ہو جائے مکہ مکرمہ کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور ان کو طرح طرح کے رزق دے، ہر طرح کے رزق ان کو دے تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ یہ حضرت ابراہیم نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی تھی کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ آج دیکھیں کہ مسلمانوں کے کتنے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہے کہ اتنی بھیڑ رہتی ہے الحمدللہ۔ پھر فرمایا اور دعا کہ انک تعلم ما نخفی وما نعلن، ہر چیز کو تو جانتا ہے، پوشیدہ اور ظاہر چیز کو، اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق کا اولاد عطا کی، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری دعا کو قبول فرما۔ اے میرے رب ربنا اغفر لی، مجھے اور میرے والدین کو معاف فرما دے، بخشش کر دے، اور تمام مومنین کو قیامت کے دن معاف فرما دے۔ پھر آخر میں چند آیتیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وانذر الناس، لوگوں کو اس دن سے ڈرا دو کہ جس دن عذاب آئے گا، فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تو جو ظالم ہوں گے نا جب عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کہ تھوڑا اور آگے ہو جاتا تو بہت اچھا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ عذاب کو پھر ٹالے گا نہیں، جو اس کا مقررہ وقت ہے وہ آ جائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، قیامت کے دن کے بیان فرمایا کہ یہ زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور آسمان کو بھی اللہ تعالیٰ بدل دے گا، اور سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ اللہ واحد القہار کے سامنے موجود ہو جائیں گے آخرت کے دن۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ